بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ایک بڑا اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس آدمی کے گھر کے اندر غربت ہو تو اس کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ میری ویڈیو آپ آخر تک سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اس طرح کے وظائف کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور قرآن اور حدیث سے وظائف ہوں گے۔ سامعین گرامی، ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں تویز لینے کے لیے۔ وہ تویز، میں یہ نہیں کہتا کہ تویز لینا حرام ہے یا تویز دینا حرام ہے۔ تویز آپ لے بھی سکتے ہیں اور دے بھی سکتے ہیں، لیکن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پہلے عمل کر لیں۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رزق کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، مجلس میں بیٹھ گئے تو وہ صحابی نے سوال کیا، حضور میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ اور غربت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ آپ روزانہ بوضو رہا کرو، اس سے آپ کے گھر کے اندر غربت اور فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مجھے بتایا، اسی دن سے میں یہ عمل کرتا آ رہا ہوں۔ آج میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ ختم ہو چکا ہے۔ سامعین گرامی، کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے رزق دیا لیکن اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم وضو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو حضور نے عمل بتایا اس کو ہم چھوڑ دیا ہے۔ سامعین گرامی، اس وضو کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہیں، جب نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ نماز پڑھیں گے۔ دوسرا کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ باوضو ہیں اور آپ سو گئے تو آپ کے سونے کی وجہ سے عرش کے نیچے ایک فرشتہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جو آپ کے لیے جب تک آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی اس وقت تک وہ فرشتہ دعا کرتا رہے گا۔ جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ یہ ایک وضو کی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر فقر و فاقہ اور غربت ختم ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم نماز کے عادی نہیں ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم سوتے ہیں اپنے جسم اور اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے، لیکن جب ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ اور عمل ہیں یہ آسان ہیں، لیکن آپ پیروں کے پاس جائیں لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقے پر عمل ضرور کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حضور کے عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔